شكرا يا ربي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسری تراویح کے چند اہم نکات. آج تیسرے پارے تلک الرسول کے نصف سے چوتھے پارے کے 3/4 کی تلاوت کی گئی. سورہ آل عمران اس جگہ ختم ہو جاتی ہے. کل کی تراویح کی آخری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا کہ اے اہل کتاب اور دوسرے مذہب والوں، میں اور میرے پیرو تو صحیح اسلام کے قائل ہو چکے ہیں جو اللہ کا اصل دین ہے. اب تم بتاؤ کہ کیا تم بھی اپنے اور اپنے پچھلوں کے بڑھائے ہوئے اضافوں کو چھوڑ کر اسی اصل اور حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر دھرم لوگ کسی طرح بھی اپنا طریقہ نہیں چھوڑا کرتے. اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اس کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کی جان کے بھی دشمن بن گئے جو لوگوں میں انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یہ اپنی کرتوتوں پر دنیا میں کتنے ہی خوش ہوتے رہے، مگر حقیقت میں ان کے اعمال اور کوششیں سب دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئی اور اللہ کی پکڑ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اہل کتاب کی مسلسل مجرمانہ حرکتوں کا سبب بتایا گیا کہ ان کے مذہب عقیدوں نے ان کو غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے اور اس چیز نے ان کو اللہ سے بے خوف بنا دیا ہے. پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ رازداری کے معاملات میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. سب کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. بس اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر لوگ اس سے پھریں تو معلوم ہو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ایسا ہی معجزہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خدائی میں شریک نہیں تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدائی میں شریک کرتے ہو؟ اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد پھر انہیں اس طرح اسلام کی دعوت دی کہ آپ اس کلمے پر جمع ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں دونوں میں یکساں ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید. اگر توحید کا انکار کرتے ہو تو غیر پچھلی کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان کو اپنے گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو؟ وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ سچے اور یکسو مسلم تھے. توریت اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت کے حقدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں. یہودیوں کے پاس چاروں کا بھی ذکر کیا تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے ہوشیار رہے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو اسلام قبول کرتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد اسلام اور مسلمانوں پر الزام لگا کر اسلام سے نکل جاتے ہیں. ان کی پوری تاریخ اسی طرح کی چالوں سے بھری ہوئی ہے. یہود کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو بھڑکاتے ہو کہ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جس کا تمہیں طالب ہونا چاہیے، خواہ بنی اسحاق پر آئے یا بنی اسماعیل پر. تم اگر سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملے گی تو یہ غلط ہے. عزت و فضیلت اللہ کے ہاتھ میں جسے چاہے دے. اسی طرح عیسائیوں پر ان کے عقیدے کی غلطی کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک رسول ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہیں تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسمداری اور دکھاوے کی دینداری سے حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں. اہل کتاب کو علامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے. یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم اب اس سے لوگوں کو روکنے اور گم کرنے کے لیے اپنی کوششیں سب کر رہے ہو. بس اب تمہیں معذور کیا جاتا ہے اور یہ امانت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کی جاتی ہے. ساتھ ہی امت محمدیہ کو بشارت دی گئی کہ اہل کتاب تمہاری مخالفت میں کتنا بھی زور لگا لیں تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، بشرطے کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو. جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی سے جو تکلیف پہنچی، حالانکہ
ان کی تعداد بدر کے مقابلے میں دوگنی سے بھی زیادہ تھی، اس پر بے لاکھ تبصرہ فرمایا اور بتایا گیا کہ منافقوں کے ساتھ چھوڑ جانے سے بعض لوگ دل برداشتہ ہو گئے، حالانکہ اصل بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، جبکہ وہ پہلے بھی بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو 300 منافقین کے راستے سے کٹ کر چلے جانے پر 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی، چنانچہ پہلے مسلمان کامیاب ہوئے، مگر ان کے ایک دستے نے مال غنیمت کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانے کے لیے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھپ کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسے حرکت کا ارادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں میں باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اگر واقعی تم مومن ہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار کا دست ہو تو ہاتھ دھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ سود کا مطابق درج ذیل احادیث کا مطالعہ مفید رہے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونا، نمک کے بدلے نمک، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور لینا دینا برابر جائز ہے، اور جو اضافہ کر کے دیا جائے وہی سود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کا لین دین کرنے والے پر، اس کے گواہ پر۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا، اس میں فرمایا، خوب سمجھ لو دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رونق دی گئی ہیں، اور زمانے جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور دور جاہلیت کے سارے سودی معاملات سوخت ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اس موقع پر سود کی سخت برائی کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا، اور کہا کہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو، جس کی وسعتیں آسمان سے بھی زیادہ ہیں، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غصے کو ضبط کرنے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ کسی حال میں بس ہمت نہ بنو، نہ غم کرو، اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت بتائی جس کا اتباع امت کے تمام رہبروں کو کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اگر سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر فرمایا، آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہیے اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر مومنوں کو بتایا کہ ان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے آزمائشوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کو بھی نہایت پرسکون دعا پر ختم کیا گیا ہے۔ دعا سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں سارے جہان میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی آنکھیں کھولے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے اور اس کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے دل و دماغ کا استعمال کرے۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرائیں گی، انہیں اختیار کرو: صبر، مصابرت،
یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدمی، ہر وقت چوکنا رہنا اور دین کی حفاظت کرنا، اور تقویٰ یعنی اللہ کے مقرر کردہ حدوں کی پابندی۔ تیسری ترابی کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات